بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ یکیرا بسر بر نہد تاج بخت، یکیرا بخاک اندر آرد ز تخت۔ کسی کے سر پر وہ نصیبے کا تاج رکھتا ہے، اور کسی کو وہ تخت سے اتار کر خاک میں لاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی مشیت کے تحت روز بروز کائنات میں ایک سے ایک واقعہ کا ظہور ہوتا رہتا ہے۔ پروردگار عالم کسی دن کسی کو تخت شاہی سے اتار کر خاک میں لاتا ہے، اور کسی دن کسی فقیر اور درویش کو تخت شاہی پر بٹھاتا ہے، اس کے اقبال میں اور اس کی بلندی وہ چاہتا ہے اور اس کو اقبال سے نوازتا ہے۔ تو تاج بخت کا معنی کیا ہے؟ نصیبے کا تاج۔ بخت کا معنی نصیبہ۔ کلاه سعادت یکے بر سرش، گلیم شقاوت یکے در برش۔ کسی کے سر پر وہ نیک بختی کی ٹوپی رکھتا ہے، اور کسی کے جسم پر وہ بدبختی کا کمبل رکھتا ہے۔ گلیم، گلیم کا معنی کمبل۔ گلیم شقاوت، بدبختی کا کمبل، بدبختی کا لباس، بدبختی کی گدڑی، بدبختی کی گدڑی۔ شقاوت کا معنی بدبختی۔ یکے در برش، بر یہاں پر بدن کے معنی میں ہے، جسم کے معنی میں۔ ترجمہ سمجھ میں آیا؟ کسی کے سر پر وہ نیک بختی کی ٹوپی رکھتا ہے، اور کسی کے جسم پر وہ بدبختی کی گدڑی رکھتا ہے۔ گلستاں کند آتش بر خلیل، گروہ بآتش برد زاب نیل۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر آگ کو وہ گلزار کرتا ہے، اور ایک جماعت کو دریائے نیل سے جہنم کی آگ میں لے جاتا ہے۔ خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے۔ فرعون بادشاہ، یہ نمرود بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، لیکن آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلایا نہیں، بلکہ آگ گلزار ہو گئی۔ سمجھ میں آیا نا؟ تو اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور جسے بھی چاہتا ہے مصیبتوں سے وہ نجات دے دیتا ہے۔ سمجھ میں آیا نا؟ اور اللہ چاہتا ہے تو کسی کو دریائے نیل سے اٹھا کر جہنم میں ڈال دیتا ہے، جیسا کہ فرعون اور فرعونیوں کو دریا میں ڈبو کر ہلاک فرما دیا۔ سمجھ میں آیا نا؟ جبکہ اسی دریائے نیل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے متبعین کو، پیروکاروں کو صحیح سلامت گزار دیا۔ سمجھ میں آیا نا؟ مشہور یہی ہے کہ فرعون اور فرعونی دریائے نیل میں ڈبوئے گئے، لیکن مولانا نصر اللہ رضوی صاحب جنہوں نے بوستاں کا حاشیہ لکھا ہے، جیسا کہ انہوں نے گلستاں کا بھی حاشیہ لکھا ہے،
انہوں نے حاشیے میں یہ بات لکھی ہے کہ تحقیقی بات یہ ہے کہ وہ بحر قلزم تھا جس میں فرعونی ڈبوئے گئے. یہ الگ بات ہے کہ لوگوں میں مشہور یہ ہے کہ وہ دریائے نیل میں ڈبوئے گئے. تو اگر ایسا ہے، تحقیقی بات یہی ہے جیسا کہ انہوں نے لکھا ہے، تو پھر حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ کا یہ شعر بربنائے شہرت ہے، بربنائے شہرت ہے. گلستاں کند آتش برخلیل، گلستاں کا معنی باغیچہ، باغ، اسی کو گلزار بھی کہتے ہیں. گلستاں کند آتش برخلیل، گروہ بآتش ورد زاب نیل. حضرت ابراہیم خلیل اللہ پر آگ کو وہ گلزار کرتا ہے اور ایک گروہ کو دریائے نیل سے آگ میں لے جاتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ گر آنست منشور احسان اوست، ور اینست توقیع فرمان اوست. اگر وہ ہے تو اس کے احسان کا دستاویز ہے. وہ سے مراد یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو گلزار کرنا، اگر وہ ہے تو وہ اس کے احسان کا دستاویز ہے. اور اگر یہ ہے تو اس کے فرمان کی مہر ہے. یہ ہے سے مراد یعنی دریائے نیل میں فرعونیوں کو ڈبونا، دریائے نیل میں فرعونیوں کو ڈبونا. مطلب یہ ہے کہ دونوں اللہ رب العزت کی جانب سے ہے. سمجھ میں آیا نا؟ اگر وہ ہے تو اس کے احسان کا دستاویز ہے، اور اگر یہ ہے تو اس کے فرمان کی مہر ہے. منشور کا معنی ہم نے کیا دستاویز سے، اور توقیع کا ترجمہ کیا ہم نے مہر سے. سمجھ میں آیا نا؟ آگے دیکھیے. پس پردہ بیند عمل ہائے بد، ہموں پردہ پوشد بآلائے خود. پردہ کے پیچھے سے وہ برے کاموں کو دیکھتا ہے، نیز اپنے الطاف و کرم سے پردہ پوشی فرماتا ہے، اپنی مہربانیوں سے پردہ پوشی فرماتا ہے. اعلیٰ، اعلیٰ الہ کی جمع ہے، الہ، الہ کی جمع نعمت کے معنی میں. اعلیٰ کا معنی نعمتیں، اعلیٰ کا معنی مہربانیاں، الطاف و کرم. ہموں یہ مخفف ہے ہم او کا، ہم او کا. ہموں پردہ پوشد، نیز وہ پردہ پوشی فرماتا ہے بآلائے خود، بآلائے خود، اپنے الطاف و کرم سے، اپنی مہربانیوں سے. سمجھ میں آئی بات؟ پس پردہ بیند عمل ہائے بد، یعنی کوئی بھی عمل اس سے چھپا نہیں ہے. سمجھ میں آیا نا؟ ہاں؟ پردہ کے پیچھے بھی اگر کوئی کچھ کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا بھی عالم ہے، اس سے بھی واقف ہے. سمجھ میں آئی بات؟ بتحدید اگر برکشد تیغ حکم، بمانند کرو بیاں سم و بکم. اپنے جلال سے اگر وہ حکم کی تلوار کو سونت لے، کھینچ لے، تو مقرب فرشتے بھی بہرے اور گونگے ہو جائیں. تحدید کا معنی دھمکانا، بتحدید دھمکانے کے لیے. اگر برکشد تیغ حکم، اگر وہ حکم کی تلوار کھینچ لے دھمکانے کے لیے،
اگر وہ حکم کی تلوار کھینچ لے. ہم نے ترجمہ یہ کیا کہ اپنے قہر و عتاب سے اگر وہ حکم کی تلوار کو کھینچ لے. بمانند کرو بیاں سم و بکم، تو مقرب فرشتے بھی بہرے اور گونگے رہ جائیں. ماندن مصدر سے ہے، فعل مضارع جمع کا صیغہ، جمع غائب ہے نا. کروبیاں کہتے ہیں ان فرشتوں کو جو ہمہ وقت اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، جن کے ذمے میں دنیاوی کوئی کام نہیں ہے، وہ ہمیشہ اللہ کی عبادت میں اور اس کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں، جن کے ذمے کوئی ڈیوٹی نہیں. سمجھ میں نا. ترجمہ میں ہم نے مقرب فرشتوں سے ترجمہ کیا. سمجھ میں نا. کروبیاں. سم اور بکم یہ دونوں عربی زبان کے الفاظ ہیں. سم اسم کی جمع ہے، اسم کا معنی بہرا، اور بکم ابکم کی جمع ہے، ابکم کا معنی گونگا. سم بکم یعنی بہرے گونگے. قرآن میں آیا نا سمن بکمن عمی فہم لا یعقلون. سمجھ میں آیا نا. اگلا شعر دیکھیے. وگر در دہد یک صلائے کرم، عزازیل گوید نصیب برم. اور اگر وہ بخشش کی ایک آواز لگا دے تو عزازیل کہے کہ میں بھی ایک حصہ لے جاؤں گا. یعنی اللہ تبارک و تعالی جب بخشش کی آواز لگائے، مطلب بخشش کا سلسلہ شروع کرے، تو اللہ کی بے پایاں رحمت اور بخشش کو دیکھ کر شیطان بھی اللہ کی رحمت کا امیدوار ہو جائے. اللہ رب العزت ایسا کریم اور رحیم ہے کہ اگر بخشش کا سلسلہ وہ شروع کر دے تو شیطان جو ازلی بدبخت ہے وہ بھی امیدوار بن جائے، اسے بھی امید ہو جائے اپنی بخشش. عزازیل ابلیس کو کہتے ہیں، شیطان کا نام ہے عزازیل. ترجمہ سمجھ میں آیا؟ یہاں پر شعر میں در کا جو لفظ ہے وہ زائد ہے. وگر در دہد، در کا لفظ زائد ہے. صلا کا معنی آواز، صدا، کرم کا معنی بخشش. وگر در دہد یک صلائے کرم، اور اگر وہ بخشش کی ایک صدا لگا دے، عزازیل گوید نصیب برم، تو ابلیس کہے گا کہ میں بھی ایک حصہ لے جاؤں گا. سمجھ میں آئی بات؟ بدرگاہ لطف و بزرگیش بر، بزرگان نہادہ بزرگی ز سر. اس کی بزرگی اور مہربانی کی بارگاہ میں بزرگوں نے سر سے بزرگی اتار کر رکھ دی ہے. اس شعر کے پہلے مصرعے میں جو بر کا لفظ ہے وہ زائد ہے، بر کا لفظ زائد ہے. نہادہ اس میں مفعول ہے، نہادن مصدر سے، باقی تمام الفاظ واضح ہیں. ترجمہ سمجھ میں آیا؟ اس کی بزرگی اور مہربانی کی درگاہ میں، بارگاہ میں بزرگوں نے سر سے بزرگی اتار کر رکھ دی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ کیا مطلب یہ ہے کہ انبیاء اور اولیاء بھی اللہ کی بزرگی والی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرتے ہیں. کوئی انسان رتبہ اور مرتبہ کے لحاظ سے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، وہ بھی اللہ کے سامنے
عاجزی اور انکساری کرتے ہیں۔ سمجھ میں نا؟ فرو ماندگاں را برحمت قریب، تضرع کنارا بدعوت مجیب۔ عاجزی کرنے والوں کو وہ رحمت سے قریب فرماتا ہے، اور گریہ و زاری کرنے والوں کی وہ دعا قبول فرماتا ہے۔ مجیب، مجیب کا معنی قبول کرنے والا، مجیب کا معنی قبول کرنے والا۔ اللہ مجیب ہے، یعنی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ دعوت، دعوت کا معنی یہاں پر دعا ہے۔ بدعوت مجیب کی اصل ترکیب یہ ہے، مجیب بدعوت، مجیب بدعوت، دعا کو قبول کرنے والا۔ لفظی ترجمہ اگر کریں گے تو اس طرح، تضرع کنارا بدعوت مجیب، عاجزی کرنے والوں کے لیے وہ دعا کا قبول کرنے والا ہے۔ فرو ماندگاں را برحمت قریب، عاجزی کرنے والوں کے لیے وہ اپنی رحمت سے قریب ہے، اور گریہ و زاری کرنے والوں کے لیے وہ دعا کا قبول کرنے والا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ بر احوال نابود علمش بصیر، باسرار ناگفتہ لطفش خبیر۔ فرو ماندگاں، فرو ماندہ کی جمع ہے، عاجزی کرنے والے۔ تضرع کنا، تضرع کا معنی کیا ہے؟ زاری، تضرع کنا، زاری کرنے والے، یعنی گریہ و زاری کرنے والے۔ بر احوال نابودہ علمش بصیر، باسرار ناگفتہ لطفش خبیر۔ جو حالات ابھی وجود میں نہیں آئے ہیں اس کا علم ان پر بھی مطلع ہے۔ سمجھ میں آیا نا؟ جن حالات کا ابھی وجود نہیں ہوا ہے، جن اشیاء کا ابھی وجود نہیں ہوا ہے، اللہ اپنے علم سے ان چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ وہ چیزیں بھی جو ابھی وجود میں نہیں آئی ہیں، اللہ کے علم کے تحت ہیں۔ باسرار ناگفتہ لطفش خبیر، وہ راز جو ابھی نہیں کہے گئے ہیں اس کا لطف ان سے بھی باخبر ہے۔ وَهُوَ اللطیف الخبیر، اللہ لطیف ہے، لطف والا ہے نا؟ تو لطیف اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے، اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے؟ لطف ہے۔ تو کہہ رہے ہیں باسرار ناگفتہ لطفش خبیر، کہ اللہ کی صفت جو لطف ہے، وہ لطف ان رازوں سے بھی باخبر ہے ناگفتہ، جو ابھی کہے نہیں گئے ہیں۔ لطف کہتے ہیں باریک چیزوں کے علم کو، باریک چیزوں کے علم کو۔ اللہ کے لطیف ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ باریک چیزوں کا بھی عالم ہے، باریک اور مخفی چیزوں کا بھی عالم ہے۔ تو ترجمہ سمجھ میں آیا؟ بر احوال نابود علمش بصیر، باسرار ناگفتہ لطفش خبیر، ان حالات پر جو ابھی وجود میں نہیں آئے ہیں اس کا علم مطلع ہے، اپنے علم سے وہ وجود میں نہ آئے ہوئے احوال پر بھی مطلع ہے، اور اس کا لطف نہ کہی ہوئی رازوں سے بھی باخبر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مستقبل کے حالات کو بھی جانتا ہے، اور اسی طریقے سے وہ چیزیں جو ابھی عالم وجود میں نہیں آئی ہیں، اللہ کا علم ان چیزوں کو بھی محیط ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ صلی اللہ علی النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔